بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے بیت عقبہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا۔ معراج ہو گئی، آسمان سے تحفے ملے، مگر زمین پر حالات ویسے کے ویسے۔ مکہ والے نہیں مانتے، طائف والے پتھر مار چکے، قریش کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کے موقع پر قبیلوں سے ملتے۔ مینا کے میدان میں کوئی ہے جو مجھے پناہ دے، میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں، اور جواب میں اکثر گالیاں اور مذاق اور انکار ملتا۔ مگر نبوت کا 11واں سال کچھ بدلنے والا تھا۔ مینا کا میدان، حج کا موسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ 6 نوجوان بیٹھے، مدینہ سے آئے تھے، قبیلہ خزرج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے، بیٹھے، پوچھا کون ہو؟ کہا خزرج سے۔ فرمایا یہود کے حلیف؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا بیٹھو، بات سنو۔ قرآن پڑھا، اسلام کی دعوت دی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے واللہ یہ وہی نبی ہے جس کی یہود ہمیں دھمکی دیتے تھے، کہتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ تمہیں قتل کریں گے۔ اب وہ ہم سے پہلے ایمان لے جائیں، اس سے پہلے کہ ہم لے آئیں۔ 6 کے 6 ایمان لے آئے۔ نام اسعد بن زرہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ واپس مدینہ گئے، کہا ہم نے اس شخص سے ملاقات کی جس کے ہاتھ پر عرب جمع ہوگا۔ اگلا سال نبوت کا 12واں سال، حج کا موسم، وہ 6 واپس آئے، ساتھ 6 اور لائے، کل 12۔ خزرج 2 اوس۔ عقبہ کے مقام پر مینا کے قریب گھاٹی رات کو چھپ کر ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط رکھی، بیت العقبہ اولا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا بھی نہیں کرو گے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، نیکی میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ سب نے ہاتھ پر بیعت کی، وعدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وفا کی تو جنت تمہاری، اگر خطا ہوئی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واپسی پر مصعب بن عمیر کو ساتھ بھیجا، مدینے جاؤ، قرآن سکھاؤ، اسلام پھیلاؤ۔ مصعب مکہ کا سب سے خوش لباس نوجوان، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا تھا اسلام کی وجہ سے۔ اب مدینہ کا پہلا سفیر، پہلا معلم۔ مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے، اسعد بن زرہ کے گھر ٹھہرے، گھر گھر گئے، قرآن سنایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اوس کا سردار، اسید بن حضیر دوسرا سردار، پہلے غصے میں آئے، ہمارے نوجوان بگاڑ رہے ہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹھو، سنو، پسند آئے تو قبول کرو، ورنہ چلے جاؤ۔ جب قرآن سنا دل بدل گیا، دونوں ایمان لے آئے۔ سعد بن معاذ نے اپنی قوم سے کہا میری بات کیسی لگتی ہے؟ کہا سردار ہو، عقل مند ہو۔ کہا جب تک تم اللہ اور رسول پر ایمان نہ لاؤ مجھ سے تم پر بات کرنا حرام ہے۔ شام تک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ 1 سال میں مدینہ کے ہر گھر میں اسلام، ہر گلی میں قرآن۔ مصعب نے مکہ خط لکھا،
کہ یثرب جو مدینہ جو ہے اس وقت یثرب تھا تیار ہے۔ نبوت کا 13واں سال، حج۔ اب 73 مرد، 2 عورتیں نصیبہ بنت کعب اور اسما بنت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے آئے۔ عقبہ میں رات کو خفیہ ابو جہل کو خبر نہ ہو۔ عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ساتھ آئے۔ فرمایا اے خزرج، یہ میرے بھتیجے ہیں، ہم نے انہیں بچایا، عزت سے رکھا، اب تم لے جانا چاہتے ہو سوچ لو، عرب تم سے لڑے گا، تلواریں نکلیں گی، لے جا سکتے ہو تو ٹھیک، نہیں تو ابھی چھوڑ دو۔ برا بن معرور رضی اللہ عنہ اٹھے، ہم تلواروں کے سائے میں پلے، ڈرتے نہیں ہیں۔ ابو الحسن رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ، ہم معاہدے توڑ دیں گے، آپ ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تمہارا خون میرا خون، تمہاری تباہی میری تباہی، تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ جان و مال سے دفاع کریں گے جیسے بیوی بچوں کا۔ نمبر 2، خوشی غمی میں سنیں گے، اطاعت کریں گے۔ نمبر 3، خرچ کریں گے تنگی آسائش میں۔ نمبر 4، نیکی کا حکم، برائی سے روکیں گے۔ نمبر 5، اللہ کے معاملے میں ملامت سے نہ ڈریں گے۔ اسد بن زرع رضی اللہ عنہ، لوگوں سمجھ لو یہ عرب و عجم سے جنگ ہے، تیار رہو۔ سب نے کہا ہاں ہم تیار ہیں۔ ہاتھ بڑھایا، ایک ایک کر کے 75 لوگوں نے بیعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر کیے، 9 خزرج سے، 3 اوس سے، ہر قبیلے کا نگران۔ بیعت مکمل ہوئی، پہاڑ کی چوٹی سے چیخ آئی، اے خیمے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی بے دینوں نے تم سے جنگ پر بیعت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عقبہ کا شیطان ہے، منتشر ہو جاؤ۔ سب چھپ گئے۔ صبح قریش آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ انصار نے کہا کچھ نہیں۔ قریش چلے گئے مگر شک پڑ گیا۔ مکہ میں 13 سال 200 مسلمان، مدینہ میں 2 سال پورا شہر مسلمان۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ والوں نے پناہ دی، نصرت کی، انصار کہلائے، مکہ والوں نے نکالا، مدینہ والوں نے گھر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ گھر جائیں گے اونٹ بکریاں لے کر، تم مجھے لے کر جاؤ گے، کیا راضی ہو؟ انصار رو پڑے، عرض کی ہاں یا رسول اللہ، ہم راضی ہیں۔ آج بھی مدینہ الرسول ہے، انصار کے وعدے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔